فرقہ بندی کا کبھی کھلتا یہ بازار نہیں. بھائی صاحب بات تھوڑی سی بات میں کر دیجیے گا بھائی صاحب، تھوڑا سا بعد میں آ جائیے گا. اور یاد رکھتے جو مسلمان غدیری وعدہ، فرقہ بندی کا کبھی کھلتا یہ بازار نہیں. اور جو کہے صاحب کردار ثقیفائی کو، جو کہے صاحب کردار ثقیفائی کو، میری نظروں میں وہی صاحب کردار نہیں. جو کہے صاحب کردار ثقیفائی کو، میری نظروں میں وہی صاحب کردار نہیں. جب سے جانا ہے تبرہ و تولا کیا ہے، جب سے جانا ہے تبرہ و تولا کیا ہے، ایک لمحہ بھی میری زیست کا بیکار نہیں. ایک لمحہ بھی میری زیست کا بیکار نہیں. اور حامی قاتل شبیر نہ ظاہر ہوتا، حامی قاتل شبیر نہ ظاہر ہوتا. اور ماتم شاہ اگر کرتے ازادار نہیں. اور کس میں جرت ہے ہمیں ذکر فدق سے روکے، کس میں جرت ہے ہمیں ذکر فدق سے روکے کہ ازا خانہ ہے غاصب کا یہ دربار نہیں. یہ دربار نہیں، یہ ازا خانہ ہے غاصب کا یہ دربار نہیں. اس کے ساتھ ہی نہایت ادب سے، نہایت احترام سے ملتمس ہوں انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عالم دین حجت الاسلام قبلہ سید قمر سلطان صاحب سے آئے اور آج کی اس مجلس میں ان سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين علي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حضرات کرام قدر، میری اور آپ کی گفتگو کل تک اس آیہ کریمہ کے طفیل میں یہاں تک باتیں کی کہ انسان اپنے اسلام کی، اپنے مذہب کی تحقیق خود کر سکتا ہے. یہ دور جو چل رہا ہے، اس دور میں ہر آدمی بنام اسلام جینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس
اسلام کا تعلق حقیقت سے ہے اور کس کے اسلام کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ ایک لفظ جو درمیان میں میرے بچوں کو مطمئن کرے گا، اپنے اسلام کا شور مچا کر دوسرے کو یقین دلا دینا آسان ہے، لیکن اپنے اسلام سے خود کو مطمئن کر دینا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم گھر سے نکلیں، جھنڈا اٹھائیں اور دوسروں کو بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب واپس گھر میں داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا ہم جو کچھ کر کے آ رہے ہیں وہ اسلام نہیں تھا، ہماری طبیعت کا تماشا تھا۔ کتابوں میں بند اسلام کو تو کوئی بھی نکال سکتا ہے، لیکن سماج میں کھلے اسلام کا انکار کون کرتا ہے؟ آج کے دور میں جو کچھ بنانے اسلام ہو رہا ہے، اگر ان کو مجالس کا حصہ نہیں بنایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے دور ہوتا چلا جائے۔ ان مجلسوں کا احسان ہے کہ اس نے اصلی اسلام کے چہرے کو پہچاننے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر مجلسیں نہ ہوتی تو اسلام کا اصلی چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ یہ مجلسوں کا کمال ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام کی صحیح شکل کیا ہے، اسلام کی صحیح تصویر کیا ہے۔ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آج مجلسیں محتاج نہیں رہی ہیں، آج مجلسیں ایجاد نہیں رہی ہیں، آج مجلسیں حقیقت بن گئی ہیں۔ یہ کل کی بات تھی جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ ایسے ظالم لوگ تھے، یہ کیا انہوں نے، یہ کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ آج عزاداری ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، اب دشمن خود بے نقاب ہو کر میدان میں آ گئے۔ کل جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ خلیفہ ظلم کرتا تھا، ایسے ایسے ظلم کرتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، تو دنیا ہم سے وہ مانگتی تھی ثبوت کے ساتھ، ثبوت لے کے آئیے کون سے خلیفہ نے کہاں کیسا ظلم کیا۔ ہم ہزاروں کتابیں جٹایا کرتے تھے کہ یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، لیکن آج جب ایک آدمی عراق میں خود خلیفہ بن کے آیا، ایک آدمی خود خلیفہ بن کے آیا اور خلیفہ بن کے آیا اور مار دھاڑ کرتا ہوا آیا، لوٹتا ہوا آیا، عورتوں کو قید کرتا ہوا آیا۔ اس وقت کے خلیفہ نے ہر وقت کے خلیفہ کی نقاب الٹ دی۔ اس موجودہ انسان نے ہر آدمی کی نقاب پلٹ دی۔ جب آپ کو کتابوں میں دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو مجلسوں میں چھپا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں خلیفہ نے یہ ظلم کر دیا اور فلاں خلیفہ نے یہ ظلم کر دیا، متوکل نے یہ کیا اور عبدالعزیز نے یہ کیا اور مستنصر نے یہ کیا اور منصور دوانقی نے یہ کیا۔ اب آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا کو میڈیا پہ، ٹی وی میں باقاعدہ اپنی اپنی کیسٹیں دے کر ساری دنیا کو بتائیں گے کہ خلیفہ کیسا ظلم کر سکتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، آج کے دور میں جب ایک انسان دوسرے انسان کا مددگار ہے، جب آدمی ایسا ظلم کر سکتا ہے، تو جب کوئی کسی کا مددگار نہیں تھا تب کیسے ظالم تھے؟ اب آپ متوجہ ہو چکے ہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساری دنیا مل کے ہمارے ساتھ اس آدمی کو برا کہے، لیکن اب بھی اسے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، اب بھی لوگ اسے مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس وقت اس آدمی کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جب آج کے اس برے کے اتنے ساتھی ہیں تو کل کے بروں کے کتنے ساتھی ہیں۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ بہرحال میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، پاکستان میں آج ایک واقعہ ہوا ہے جہاں 4 عورتوں کے اوپر ایک ظلم کیا گیا ہے۔ اس کی بہرحال یہ ساری دنیائے انسانیت کو مل کر یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں انسانیت کی کوئی بنیاد تو رکھی جائے گی۔ اگر انسانیت ہی کی بنیاد نہ رکھی جا سکی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان، میں تو یہ لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ اسلام کا مسلمان ہونا ثابت بعد میں ہوگا، پہلے وہ اچھا انسان ثابت ہو جائے، یہی مشکل ہے۔ اچھا انسان بھی اگر ثابت ہو گیا تو شاید اس کا مذہب کسی
اسی اوٹ میں رہ جائے گا. لیکن اسی لیے قرآن مجید کو یہ کہنا پڑا کہ انسان سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آؤ گے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. کون سا اسلام تھا؟ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، یہ وہی اسلام تھا جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ پسندیدہ اسلام جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا، ہم اگر اسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے خود کہا اسی انسان کو جسے پروردگار عالم نے یہ کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے. اسی پروردگار کو اس انسان سے یہ کہنا پڑ رہا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوبٌ، یہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ. دیکھیں اسلام کی حقیقتیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. اسی قرآن نے جس نے یہ کہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین نوعیت پر پیدا کیا ہے. اسی قرآن کو یہ کہنا پڑا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایک طرف انسان کی بلندی نہیں ناپی جا رہی تھی اور ایک طرف انسان کی پستی نہیں ناپی جا رہی تھی. ایک طرف انسان بلند ہوتا جا رہا تھا اور ایک طرف انسان پست ہوتا جا رہا تھا. اس اسلام کی حقیقت کے تصور کو عام کون کرتا؟ میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اگر کربلا نہ ہوئی ہوتی تو نہ انسان کی بلندی سمجھ میں آتی نہ انسان کی پستی سمجھ میں آتی. کون سا وہ اسلام ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کس خیمے میں وہ اسلام؟ کس خیمے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جس خیمے میں وہ اسلام ہے اس خیمے کو ڈھونڈیے، تلاش کیجیے. تو میں کل آپ کے یہاں تک پہنچا تھا کہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ صلوات علی محمد، چند لمحے رکوں گا اور چند لمحے رک کے اپنے مقصد کی طرف آ جائیں. متوجہ رہیے گا. پہلا دن طے ہوا، علی مرتضیٰ بلانے کے لیے گئے. یہ بات طے ہو گئی کہ اسلام کی تبلیغ جبھی کامل ہو سکتی ہے جب سب کو بلا کر ایک جگہ جمع کیجیے اور اسلام پہنچائیے. کیا یہ حسین منظر نہیں لگتا ہے آپ کو جو میرے سامنے ہے؟ اس سے زیادہ حسین منظر ہو سکتا ہے تبلیغ دین کا؟ میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، جناب زینب کا احسان مانیے کہ انہوں نے در در کی ٹھوکروں سے بچا دیا. کیا حسین جملہ تھا، کیا حسین جملہ تھا، در در کی ٹھوکروں سے بچا دیا. آپ کو گھر گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف امام حسین کے نام پہ فرش بچھاؤ، ہر گھر یہی چلا. جو چاہو ہمارے گھر سے پہنچا دینا، ہم نے تمہیں در در کی ٹھوکروں سے بچا دیا. اب اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے فرض کو چھوڑ کر کہیں اور دین تلاش کر رہے ہیں اور مذہب تلاش کر رہے ہیں تو اس کی شکل کو یقیناً بگڑ جانا چاہیے تھا. یقیناً بگڑ جانا چاہیے تھا. اس لیے بگڑ جانا چاہیے تھا کہ یہ علاج کیا تھا جناب زینب نے. جناب زینب نے یہ علاج کیا تھا کہ ہم نے تمہیں ایک طریقہ کار دے دیا ہے، تم اسی طریقہ کار پر کاربند ہو کر کام کرو. میں ایک لفظ کہتا ہوں، دنیا نے ترقیاں کر کے جسمانی علاج کا اسپتال بنایا تھا، جناب زینب نے روحانیت کا علاج کیا. سلامت بھیجنے محمد والے ہوا تو ہر جگہ علاج کرا لے گا، لیکن اگر بغض بڑھا تو کہاں علاج کرائے گا؟ اگر آدمی کے سر میں درد ہوا تو کوئی بھی ٹیبلیٹ کام کر جائے گی، لیکن اگر تعصب پیدا ہو گیا تو کہاں علاج ہوگا؟ جناب زینب نے یہی اہتمام کیا ہے. اس اسلام کے ذریعے سے، اس مذہب کے ذریعے سے جناب ابو طالب نے کہا کہ لے کر آؤ. 40 آدمی آ گئے. اگر آج اس آدمی کو آپ نے نہیں پہچانا تو قیامت تک کا اسلام پہچان میں نہیں آئے گا. متوجہ ہی نہیں ہوئے آپ اس جملے پر. محمد کو بعد میں پہچانا جائے گا، ابو طالب کو پہلے پہچانا جائے گا. آگا اگر اجازت ہو تو ایک آیت پڑھوں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین مکہ پر جب انہی میں سے رسول بھیجا۔ آیت پوری ہو گئی۔ مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ آیت نہیں پڑھتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین مکہ پر جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے مکے میں کچھ مومنین تھے۔ متوجہ رہیے گا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین مکہ پر۔ کہا مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے مومنین؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مومن کی تعریف جو آپ کر رہے ہیں وہی ہو۔ میں آج ایک لفظ دے رہا ہوں اس مجلس کو، کچھ مومن وہ ہیں جو کلمے کے بعد مومن ہیں، کچھ مومن وہ ہیں جو کلمے سے پہلے مومن ہیں۔ باقی تمام ہو گئے، بات تمام ہو گئے۔ کلمے سے پہلے والے اور ہیں، کلمے سے بعد والے اور ہیں، جنہوں نے رسول کے بعد اسلام حاصل کیا وہ اور ہیں۔ ایک لفظ سنیے، کلمے سے پلنے والے اور ہیں، کلمے کو پالنے والے ایک بات اور اپنے مجمع کو بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتا دینا ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نعرہ لگتے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہوتے بات ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے نعرے لگوانا چاہ رہا ہوں۔ میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ نعرہ ہے کیا۔ نعرہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس ایسے اشخاص ہیں جن کا نام لے کر آپ نعرہ لگا سکیں۔ وہ کن کا نعرہ لگائیں جن کے پاس شخصیت ہی نہیں ہے۔ نعرے کی دو سمتیں ہوتی ہیں، نعرے کی دو سمتیں ہوتی ہیں۔ ایک سمت ہوتی ہے باہر کا دشمن اور ایک سمت ہوتی ہے اندر کا دشمن۔ علی کے نام کو لے کر ہمیں دونوں دشمنوں کو مارنے کا انتظام آتا ہے۔ جلدی باتیں کہی جاتی۔ نعرہ دیکھیں، نعرے سارے ایسے ہی ہیں، ترتیب سے اگر میرا
اچھا نعرہ لگائے تو مزہ آ جائے گا. وہ نعرہ لگاتا ہے مسلم، نعرہ تکبیر لگایا اس نے. نعرہ تکبیر جب لگایا تو آپ نے کہا اللہ اکبر. کیا فائدہ ہوا اس نعرے کا اور کیا فائدہ ہوا اس جواب کا؟ جیسے ہی آپ نے نعرہ تکبیر لگایا اور آپ نے اللہ اکبر کہا، اعلان کر دیا کہ ہم مشرک نہیں ہیں. بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. آپ نے دوسرا نعرہ لگایا، نعرہ رسالت. جواب آیا یا رسول اللہ. پتہ چل گیا آپ کافر نہیں ہیں. نعرہ تکبیر لگایا، اعلان ہو گیا آپ مشرک نہیں ہیں. نعرہ رسالت لگایا، اعلان ہو گیا آپ کافر نہیں ہیں. نعرہ حیدری لگایا، پتہ چلا آپ منافق نہیں ہیں. تو مکے میں مومنین کہاں سے؟ ارے کذاب، یہ سب باتیں ہیں. جناب رسول اللہ کے سامنے جناب ابو طالب کا وجود، میں سمجھتا ہوں اسلام پہنچے گا ہی نہیں اگر آپ اس وجود کو تسلیم نہیں کرتے. اس وجود کا ترجمہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، پڑھوانے والے اور. اگر بیدار ہو کے یہ جملہ سنا ہوتا تو میں نے ترجمہ کر دیا. اسلام کے ذریعے محمد کے بعد کا اسلام اور ہے، محمد سے پہلے کا اسلام اور ہے. کلمے کے بعد کے مسلمانوں کو تلاش کر رہے ہو، پہلے کلمے سے پہلے والے مسلمانوں کو تلاش کر رہے ہو. اللہ نے ایک ذات پیدا کی تھی. اب اگر جان ہے مجلس میں تو مجلس ہوگی اس جملے میں. اللہ نے پورے کمالات کو مجتمع کر کے اپنی قدرت کی منتہا پر ایک تصویر بنائی جس کا نام رکھا محمد. ایک تصویر بنائی جس کا نام رکھا محمد. اس تصویر کو قدرت نے ایسے بنایا تھا کہ کسی نقطے کی بھی گنجائش نہیں تھی. مصور کا نام تھا محمود، تصویر کا نام تھا محمد. مصور کا نام تھا محمود، تصویر کا نام تھا محمد. لیکن ظاہر سی بات ہے سانے کا کمال چاہتا ہے کہ اس سے اچھی تصویر بنے. بزرگوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے. سانے کا کمال، بنانے والے کا کمال مسلسل یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی تصویر بنے. لہذا صناعیت قدرت نے بھی چاہا کہ محمد سے افضل بن جائے. مگر کیا کریں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں طاقت نہیں تھی کہ محمد سے اچھا نہیں بنائے. تصویر میں گنجائش نہیں تھی کہ اس سے اچھا بنے. میں کیا کہوں، میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے. تصویر میں گنجائش نہیں تھی کہ اس سے اچھا نہ بنے. لہذا اللہ نے پہلا بنایا محمد، دوسرا بنایا محمد، تیسرا بنایا محمد، چوتھا بنایا محمد، پانچواں بنایا محمد، چھٹا بنایا محمد، 12 بنائے، 12 کے 12 محمد بن گئے. وہ بناتا رہا، محمد بنتے رہے. جب محمد سے افضل نہیں بن سکا تو اللہ نے 12 بنا کے کہا اب ابتدا بھی محمد ہے، انتہا بھی محمد. سلامت ہو کے محمد والے محمد. بسم اللہ. یا علی کہہ کے ہر بزم سجا دیتا ہوں، سونے والوں کو میں محفل میں جگا دیتا ہوں. کرتا ہوں اس ذکر سے مومن اور منافق روشن، کہیں پہ نور کہیں آگ لگا دیتا ہوں. افضل محمد نہیں بننا تھا، صناعیت اپنے کمال
تنویر کمال پیدا ہوئی، اتنی بہترین ذات پیدا کر چکا تھا کہ کائنات میں قیامت تک اب اس سے اچھا پیدا ہونا محال تھا۔ آپ کا بیدار رہنا بہت ضروری ہے، اس سے اچھا پیدا ہونا محال تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کمال تھے۔ جب ایسی ذات کو وہ زمین پہ بھیجے گا تو کیا نہیں چاہے گا؟ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں کاش میرا مجمع پہنچ جائے۔ وہ جب بھیجے گا ایسی ذات کو تو کیا نہیں جائے گا؟ اس کے اندر خود کمال ہے، اللہ نے اس کو کمال دیا ہے، وہ خود صاحب کمال ہے۔ کتنے کمالات کا مجموعہ ہے، وہ کہاں جائے گا؟ لہذا اللہ نے پہلے سجایا آنگن کو۔ میرا حبیب جا رہا ہے، لہذا جہاں جائے گا وہ اس کی شان کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ضرورت کو محمد کہتے ہیں، محمد کی ضرورت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اسلام کی ضرورت کو محمد کہتے ہیں، محمد کی ضرورت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اگر میں اس مجمع میں ایک اپنے کسی بھائی سے، چھوٹے بھائی سے یہ کہوں کہ یہ تیرے پاس قرآن ہے، اسے لے جا کہیں بھی جا کے رکھ دے، وہ یہاں سے چلا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ شاید یہ قرآن کو آنگن میں رکھے گا، اس نے امام بارگاہ کے آنگن میں نہیں رکھا، اپنے گھر لے جا کے گیا، میں نے سوچا کہ شاید اپنے گھر کے آنگن میں رکھ دے، مگر اس کے اپنے گھر کے آنگن میں نہیں رکھا، اور آگے بڑھا، میں نے سوچا کہ شاید یہ میز پر رکھ دے، لیکن اس نے میز پہ نہیں رکھا، اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ، اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ، سب سے پاک جگہ پر قرآن رکھا۔ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ تو آنگن میں رکھ سکتا تھا، کہا مولانا کیا میرے اسلام کو اتنا گرا ہوا سمجھ لیا کہ میں کلام اللہ کو آنگن میں رکھ دیتا؟ یہی بات قدرت سے پوچھئے کہ پروردگار تو کیا کر رہا ہے، کہ کیا تو سمجھ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کو کافر کی گود میں رکھ دیتا؟ جس طرح ایک بچے کا اسلام یہ کہتا ہے کہ میں اسے سب سے بلند جگہ پہ رکھوں، ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے بھی رسول کو اپنی نگاہوں میں جو سب سے اونچا گھر تھا نہیں پہچانا، اس جملے پر نگاہ نہیں کری ہے، خدا کی نگاہ میں جو سب سے اونچا گھر تھا رسول کو وہاں رکھا۔ میرا رسول پاک ہے تو یہ بھی پاک، میرا رسول مقدس ہے تو یہ بھی مقدس، میرا رسول مطہر ہے تو آغوش بھی مطہر۔ پاک کا رشتہ پاک سے جوڑا جائے گا۔ جناب ابو طالب نے کہا آؤ اسلام کی دعوت ہو رہی ہے، کھاؤ جتنا کھایا جا سکے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے آنے والے آئے، لیکن آتے چلے گئے، کھانے کو دیکھتے چلے گئے، کھانے پر نظر تھی، کھانا کم تھا، میں یہاں سے گریز کر جاؤں گا، بالکل عمومی حیثیت میں نہیں رہ جاؤں گا۔ جب بے چین ہونے لگے تو رسول اللہ نے کہا پہلے انہیں کھانے کھلا، پہلے انہیں کھانے کھلا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ 13 آدمیوں کا کھانا ہے اور آدمی 40 ہیں، آدمی 40 ہیں اور 13 آدمیوں کا کھانا ہے۔ علی کو بٹھایا کہ علی نکالنا شروع کرو، علی نے نکالنا شروع کر دیا۔ جب سب کھا چکے اور دیکھا کھانا اتنے کا اتنا ہی ہے تو ایک الزام لگایا کہ جادوگر ہے، بڑھا دیا۔ میں نے علی سے پوچھا کہ کھانا تو یقیناً کم تھا، بڑھا کیسے؟ کہ ان کا عقیدہ سن لیا تو نے؟ ان کا عقیدہ سن لیا کہ انہوں نے جادو کہا، یہ ہے کفر کا عقیدہ۔ اب ایمان کا عقیدہ سن۔ میں نے کہا مولا بڑھا کیسے کھانا؟ کہ اس کو کہتے ہیں برکت۔ اگلا جملہ نہ بھولیے گا، اس کو کہتے ہیں برکت۔
اور اہل بیت یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچتے ہیں پہلے میرا جواب نہیں آ رہا، سنو، وجود کا ہونا اور ہے، شرف کا ہونا اور ہے۔ موت وجود کو آتی ہے، شرف کو نہیں آتی۔ تم نے اہل بیت کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ تم سمجھ رہے تھے کہ یہ کائنات میں یوں ہی نہیں ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے اہل بیت کو؟ تمہاری کائنات سے لینا دینا کیا تھا؟ جس دن یہ ترجمہ کر لیا کہ تمہاری کائنات سے لینا دینا کیا تھا، اس دن اہل بیت کا صحیح ترجمہ ہو جائے گا۔ سنو، اہل بیت آسمان سے زمین پہ آئے، یہ ان کا احسان ہے۔ کاش میں اپنے لفظ پہنچا سکوں، یہ ان کا احسان ہے۔ وہ تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آئے، تمہیں کچھ دینے آئے۔ بھول جانا، اہل بیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ بٹورنے آئے ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ بانٹنے آئے ہیں۔
یہ ولی بننے آئے تھے، یہ فاطمہ بننے آئی تھی، یہ بطول بننے آئے تھے، یہ عذرا بننے آئے تھے. تم سوچ کیا رہے ہو؟ تمہارے عالم ظہور میں اتنے دن نہیں رہے جتنے دن سے عالم نور میں تھے. بسم اللہ. لیکن ایک کڑی اور سنا رہا ہوں. بسم اللہ. تم احساس کمتری سے نہ نکلتے اگر ہم نیچے نہ آتے. تم احساس کمتری سے نہ نکلتے اگر ہم نیچے نہ آتے. تم زمین پہ کھڑے پوچھ رہے تھے آسمان پہ کیا ہے. حقیقی نظام کو فراموش کر رہے ہیں. لیکن اگر اسلام کا صحیح چہرہ دیکھنا ہے
تو وہ اسی وقت نظر آ سکتا ہے جب اس کے اصلی مدرک، اصلی مرکز، اصلی منبع سے اس کو پہچانے. کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی تلاش فضیلت نہیں تھی. جب انہوں نے زمین پر قدم رکھا تم اپنی احتیاط کو ان کی احتیاط بنا رہے. تم محتاج کائنات بن کے آئے ہو، وہ تو مختار کائنات بن کے آئے. تمہاری احتیاط کو توڑنا مقصود نہ ہوتا تو انہیں بھی آنے کی کیا ضرورت تھا؟ ہم تمہارے لیے آئے تھے، تم ہو کہ ہم ہی کو ادھار کھانے لگے. ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم نیچے جائیں؟ لیکن اگر ہم نیچے نہ آتے تو کوئی اوپر جانے کے قابل بھی نہ ہوتا. ہم اس دامن کو صاف کرنے کے لیے زمین پر لفظوں کو بدل کے یوں کہتے ہیں کہ آسمان کا غرور ہی تب ٹوٹا جب ہم زمین پہ آئے. اب تک دنیا نے چیزیں بلندیاں آسمان سے لی تھی، ہم بلندیوں کو ساتھ لیتے ہیں. ہمارا ترجمہ کر لو گے اس دن بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے فرشتوں سے لینا سیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو لینا سیکھا ہے. سب فرشتوں سے لیتے چلے آئے ہیں، میرے بیٹے نے والوں پر دیے ہیں. اس نظام کو صحیح تصویر دکھلانے کے لیے ہم نے قدم رکھا ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ تم یہ سوچنے لگے کہ ہم اپنی فضیلتوں کے لیے کچھ اکٹھا کرنے اس زمین پہ آ گئے ہیں. یہ حیدر کیوں بننے، یہ کیوں بننے، یہ یوں کیوں بننے. تو جسے بننے کی تمنا ہو وہ سچ سچ کے نکلے گا. جسے بننے کی تمنا نہیں ہوگی وہ کیوں سچنے لگا؟ وہ اسی چادر میں جائے گا کوفے تک. آج میں پوری تاریخ اپنے بچوں کی پڑھی ہوئی تاریخ کا فائدہ اٹھاتا، اسی چادر میں کوفے تک جاؤں گا. الگ سے کوئی قبا نہیں سلواؤں گا کہ مجھے کوئی مولا مان لے. میں نے اس دنیا میں اس آدمی کو منع کر دیا کہ آج کے بعد مجھے خدا نہ کہنا، جس نے مجھے خدا کہا تھا تاکہ تمہیں اوقات نظر آ جائے. جب ایسے کا خدا نہیں بن رہا ہوں تو تم جیسوں کو خلیفہ کیا بن رہا ہوں؟ ایک دو جملہ کربلا سے متعلق سنیے اور اس کے بعد مصائب سنیے. ایک دو جملہ. یہ الجھن تھی یزید کی کہ وہ امام حسین سے ٹکرا بیٹھا. وہ اپنی تقدیر کو بگاڑنا چاہتا تھا جو امام حسین سے ٹکرا گیا. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے گھر سے نکلتے ہی یزید کو ختم کر دیا. آپ پتہ نہیں بیدار نہیں ہے، میں اپنی رو میں ہوں. فکر جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے تب بات بنتی ہے. یہ اس کا اپنی غلطی تھی حکومت سمیت کہ وہ ٹکرا بیٹھا. امام حسین نے تو فوراً کہہ دیا تھا کہ سن یزید اگر مجھ سے ٹکرا ہی گیا ہے تو یہ بھی فیصلہ سن لے کہ آج کے بعد تیری حکومت ختم، میری شروع. میں یہ دیکھوں گا کہ کتنا دم باقی ہے مجلس میں. تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع. تیرا دور ختم، میرا دور شروع. آج کے بعد اگر تیرے دربار میں اینٹ لگے تو تو جیتا، میرے امام بارے بنے تو میں.
ٹکرایا تو ہے، میں نہیں. دیکھنا میری مظلومیت کہ تو لشکر کی کثرت کے باوجود بدنام ہوگا، میں لشکر کی قلت کے باوجود نیک نام ہوں گا. اگر ہمت ہے مجلس سننے کی تو یہ جملہ سنیے گا، تیرے لاکھوں کی کوئی فہرست نہیں ہوگی، میرے 72 کی بھی فہرست ہوگی. چھ مہینے کے بچے کو بھی مرنے نہیں دوں گا، وہ بھی فہرست میں آئے گا. محرم یا کوئی بھی مجلس ہو وہ بیڑیاں ہیں، وقت بیڑی بن جاتا ہے ذکر حسین میں. میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے ایک ہی شور سنا ہے جب سے ذاکری شروع کی ہے کہ مولانا وقت نہیں ہے. یہ صرف ذکر حسین ہے جس کے سامنے وقت بھی ہاتھ جوڑے کھڑا، وقت ہاتھ جوڑے کھڑا. لیکن زہرا امام بارگاہ میں بڑھتے ہوئے مجمع کو دیکھ رہے. محرم کی 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ، ایک ہزاروں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا، رونے میں کمی نہ کرنا، زہرا تک آواز پہنچانے میں کمی نہ کرنا، امام زمانہ تک آواز پہنچانے میں کمی نہ کرنا. ان آنکھوں کو بچانا نہیں، کبھی بھی تھکن کا شکوہ نہ کرنا، ان کو دیکھنا جو اسیر ہونے کے باوجود نہیں تھکے. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد. آج بھائی نے بہت اچھا کیا، زیدی صاحب نے کی آپ کی خدمت عالیہ میں جناب وحدہ قلبی کے مسائل پڑھے. لیکن میں آپ کو ایک ذکر سنانا چاہتا ہوں جو ذکر نہیں سنایا گیا، شاید پھر کبھی موقع آئے نہ. جب 2 محرم کو والد میدان کربلا ہوئے امام حسین تو جناب عباس سے کہا کہ اے بھائی جہاں جی چاہے خیمے نصب کرے. جناب عباس نے جناب علی اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ شیروں کو ترائی پسند ہوتی ہے، لہذا نہر کے قریب خیمے نصب کیے. نہر کے قریب خیمے نصب ہو گئے. اچانک 4000 کا لشکر سامنے آیا اور سامنے آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ عباس نہر سے خیمے ہٹاؤ. اس میں یہی جملے پڑھوں گا، عباس نہر سے خیمے ہٹاؤ. روایت بتاتی ہے کہ جناب عباس 2 قدم آگے بڑھے، تلوار نکالی اور تلوار نکال کے زمین پہ ایک نشان اور نشان کھینچ کے کہا کہ 4000 میں اس نشان کو پار کر کے دکھا. اور ایک جملہ اور کہا کہ یہ ام البنین کے لال کا نشان. یہ میرے عزیزوں اگر ماتم کر سکو تو کرو، اگر رو سکو تو رو. روایت بتاتی ہے کہ جب جناب عباس نے یہ جملہ کہا تو جناب عباس کی آواز بلند ہو گئی. ادھر اصحاب سے امام حسین گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی سے کہا کہ کیا ہوا میرے بھائی کو. جناب امام حسین سے صحابی نے عرض کی اے مولا آپ کے بھائی کو جلال آ گیا، آج عباس جلال میں ہے مولا. بس اتنا سننا تھا. جناب عباس کی طرف دیکھا، جی تو چاہتا ہے کہ تاریخ یہ لکھ دے کہ فوراً جناب امام حسین جائیں گے اور حضرت عباس کو روکیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ جناب عباس کو روکا. جناب عباس کو روکا نہیں، بس ایک مرتبہ خیموں کی طرف آئے. خدا تمہیں سلامت رکھ کے خیموں کی طرف آئے اور جناب زینب کے خیمے میں پہنچے اور جناب زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا. جناب امام حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز بھی بہنا. اللہ اکبر. میں بھی لمس جاتا ہوں جب یہ مسائل پڑھتا ہوں، مجھ سے پڑھے نہیں جاتے ہیں مسائل، لیکن ابھی تو لمس جاتا ہوں. ہاتھوں کو جوڑ رکھا تھا. جناب زینب ہاتھوں سے نکل گئی. یہ بھیا ایسی کیا بات ہے کہ زینب جیسے بھی ہو علی کے شیر کو روک لے.
سے دوسرا